28 اپریل 1988 الوہا انٹرنیشنل فلائٹ 243 روٹین کے مطابق دوپہر کے ٹھیک 1:25 پر اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ فلائٹ ہیلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہونولولو کی طرف جانی تھی۔ اس فلائٹ کا ہیلو سے ہونولولو تک کا سفر 1 گھنٹے سے بھی کم تھا۔ اس دن موسم بالکل پرفیکٹ تھا اور اس پلین کی تمام تر انسپیکشن مکمل طور پر چیک ہو چکی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اگلے چند منٹوں میں ہی اس نارمل سی فلائٹ نے ایویشن کی ہسٹری میں ایک انوکھی یاد بنانی تھی۔ ٹھیک 1:25 پر اس فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور چند ہی منٹوں میں یہ پلین آسمان کو چھونے لگا، اور اسی ٹائم پلین میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس سے پہلے پائلٹ اور باقی کریو ممبر کچھ سمجھ پاتے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہی فرسٹ کلاس کیبن کی چھت اکھڑ کر الگ ہو گئی۔ اپنے سر پر کھلا آسمان دیکھ کر جہاز میں بیٹھے پیسنجر اور کریو ممبر کی جان حلق میں آ گئی، لیکن پھر بھی پائلٹ نے ہزاروں فٹ کی بلندی پر جہاز کی چھت اکھڑنے کے باوجود بھی یہ فلائٹ کامیابی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک زمین پر لینڈ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، بوئنگ کمپنی کا 737 کا یہ جہاز 1979 میں الوہا ایئر لائن کو دیا گیا تھا۔ اب تک یہ جہاز کل 35,496 گھنٹے فلائٹ کر چکا تھا، لیکن اپنی اب تک کی سروس میں یہ جہاز زیادہ تر چھوٹے سفر پر ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ حادثے والے دن یہ جہاز 3 بار ہونولولو سے ہیلو کی طرف سفر کر چکا تھا۔ اس فلائٹ کا کیپٹن روبرٹ سکورسمر تھا، جس کے پاس 8500 گھنٹے فلائٹ کا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے ساتھ کو پائلٹ میڈلائن ٹامکنز تھی، جن کے پاس بوئنگ 737 جہاز اڑانے کا 3500 گھنٹے کا ایکسپیرینس تھا۔ سب پیسنجر اس پلین میں باری باری سوار ہونے لگے۔ اسی دوران بورڈنگ برج سے گزرتے ہوئے ایک پیسنجر کی نظر پلین پر آئے ہوئے کریک پر پڑ گئی، جسے دیکھ کر وہ لڑکی تھوڑی گھبرا گئی، لیکن یہ سوچ کر شاید ایئرپورٹ سٹاف کو اس کی جانکاری پہلے سے ہوگی، وہ کسی بھی سٹاف سے اس کا ذکر کیے بغیر ہی پلین میں چلی گئی۔ سبھی پیسنجر کے سوار ہونے کے بعد دوپہر کے 1 بجے فلائٹ نے اپنا پروسیس شروع کیا۔ رن وے سے ہوتے ہوئے ٹھیک 1:25 پر فلائٹ 243 نے ہیلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر لیا۔ آہستہ آہستہ اپنی ہائٹ بڑھاتا ہوا پلین جیسے ہی 24,000 فٹ کی اونچائی پر پہنچا تھا تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ایک جھٹکے کے ساتھ فرسٹ کلاس کیبن کی پوری چھت پلین سے الگ ہو گئی۔ 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوا سب کچھ پلین سے باہر کھینچ رہی تھی۔ چھت اکھڑنے کی وجہ سے اچانک پلین میں ڈی کمپریشن ہونے کی وجہ سے پلین کی لیفٹ سائڈ کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ٹوٹ کر پلین سے الگ ہو چکا تھا۔ قسمت سے سیٹ بیلٹ سائن آن ہونے کی وجہ سے سبھی پیسنجر نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے خوش قسمتی سے تمام پیسنجر اپنی سیٹ سے چپکے رہے، اور وہیں پائلٹ اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے آکسیجن ماسک لگا کر پھر سے پلین کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن جلد ہی پائلٹس کو یہ احساس ہوا کہ پلین کے کافی کنٹرولز فیل ہو چکے ہیں۔ فرسٹ آفیسر نے فوراً پلین کے ریڈیو کو ایمرجنسی فریکوینسی پر سیٹ کر کے ہونولولو ایئرپورٹ کو ایمرجنسی سگنل بھیج دیا اور پاس کے ایئرپورٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کی جانکاری دے دی، لیکن پلین میں ہوا کے پریشر کی وجہ سے اتنا زیادہ شور تھا کہ ہونولولو ATC کنٹرولر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پائلٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاز کو تیزی سے نیچے لے جایا جائے۔ بغیر وقت ضائع کیے پائلٹ نے پلین کے نوز کو زمین کی طرف کر دیا اور تیزی سے پلین کو نیچے لیتا گیا، کیونکہ پیسنجر کو موت کے منہ سے نکالنے کا پائلٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ خوش قسمتی سے جب پلین 14,000 فٹ کی اونچائی پر پہنچا تب پائلٹ نے نوٹ کیا کہ پلین کو قریب ایئرپورٹ کی طرف سے سگنل ملنا شروع ہو چکا ہے۔ سگنل ملتے ہی پائلٹ نے ایئرپورٹ کے سٹاف کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے آگاہ کیا اور ساتھ ہی انہیں فائر بریگیڈ اور ایمبولینس ریڈی رکھنے کا آرڈر بھی دے دیا۔ پلین کی سپیڈ کو کم کرتے ہوئے پائلٹ نے پلین کا رخ رن وے کی طرف کر دیا، لیکن سپیڈ کم کرتے ہوئے پلین جیسے ہی 195 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر پہنچا تھا تو پلین قابو سے باہر ہونے لگ گیا۔ جلد ہی پائلٹ کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر انہوں نے پلین کو کریش ہونے سے بچانا ہے تو انہیں پلین کی سپیڈ کو بڑھانا ہوگا، لیکن اتنی زیادہ سپیڈ پر پلین کو لینڈ کروانا بھی کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ نارملی ایک کمرشل پلین کو 150 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے لینڈ کروایا جاتا ہے۔ پائلٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کریش ہونے سے بہتر ہے پلین کو تیز سپیڈ سے ہی لینڈ کروایا جائے۔ اس کے بعد پائلٹ نے پلین کے لینڈنگ گیئر اوپن کرنے کے لیے نوب کو ڈاؤن کر دیا۔ کو پائلٹ نے غور کیا کہ لینڈنگ گیئر نوب کو نیچے کرنے کے بعد لینڈنگ گیئر لائٹ گرین نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن ہی نہیں ہوئے۔
پائلٹ نے بغیر یہ جانے کہ لینڈنگ گیئر اوپن ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے فوراً لینڈنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اگر لینڈنگ گیئر واقعی میں ڈاؤن نہیں ہوئے ہوتے اور پلین اتنی سپیڈ سے لینڈ کرتا تو اس کا رن وے پر کریش ہونا پکا تھا۔ ویسے بھی ان حالات میں پائلٹ کے پاس لینڈنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے پائلٹ کوئی بھی رسک لے کر پلین کو لینڈ کروانا چاہتے تھے، لیکن قسمت سے لینڈنگ گیئر پہلے ہی ڈاؤن ہو چکے تھے۔ صرف سسٹم کی خرابی کی وجہ سے کنٹرول پینل میں گرین لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ 42,000 فٹ اونچائی میں پلین کی چھت اکھڑنے کے 13 منٹ بعد پلین آخر کار رن وے پر لینڈ ہو چکا تھا۔ ایویشن کی ہسٹری میں ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ ایک پڑکھچے اڑا پلین بالکل ٹھیک ٹھاک رن وے پر لینڈ ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس پلین میں ٹوٹل 89 پیسنجر سوار تھے، جن میں 73 پیسنجر زخمی ہوئے تھے اور ایک ایئر ہوسٹس کی موت ہوئی تھی، جو پلین کی چھت اکھڑتے ہی پلین سے باہر جا گری تھی اور اس کی لاش آج تک نہیں مل سکی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔